اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قسمہما قسم اٹھائی ہما ان کے سامنے حضرت آدم اور حوا کے انی بے شک میں لاکما تم دونوں کے لیے ضرور من الناصحین تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا پس شیطان نے ہما ان دونوں کو نیچے گرا دیا، بغرور ان کو دھوکے سے۔ فلما پس جب ذاقا پس جب دونوں نے چکھ لیا شجرہ درخت سے، بدت تو ظاہر ہو گئی لاہما ان دونوں پر سوآتہما ان کی شرمگاہیں، وطافقا اور چپٹانے لگ گئے، یخصفانی درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لے گئے، علیہما اپنے بدن پر، من ورق الجنت جنت کے پتے، اور چپٹانے لگ گئے اپنے بدن پر جنت کے پتے۔ ونداہما اور ندا دی گئی ہما ان دونوں کو، ربوہما ان کے رب نے، عالم کیا نہیں انہا منع کیا تھا، کما تم دونوں کو، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، انتلکما الشجرہ شجرہ درخت، کہ تم نہ جانا اس درخت کے پاس، وَأَقُلْ اور کیا فرمایا لکما تمہیں اور کیا نہ فرمایا تھا تمہیں، ان الشیطان کہ بے شک جو شیطان ہے، لاکما تم دونوں کے لیے عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، اور کیا نہیں فرمایا تھا میں نے تمہیں کہ بے شک شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قالا دونوں نے عرض کی، ربنا اے ہمارے رب، ظلم ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی ہی جانوں پر، وَإِلَّمْ اور اگر لم نہ تغفر مغفرت کی لنا ہمارے لیے، اور اگر ہم نے نہ بخشا، ہم پر رحمت نہ واترحمنا اور ہم پر رحمت نہ فرمائی، لا ضرور نکوننا تو ضرور ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا نیچے اترو، بعضکم تم میں سے بعض لبعض دوسرے کے لیے عدوٌ دشمن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ زمین پر اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرٌ ٹھکانا ہے، ومتاع اور نفع اٹھانا ہے، الہین ایک وقت تک۔ قالا فرمایا، فیہا اسی زمین میں، تحیونا تم زندہ رہو گے، وفیہا اور اسی میں، تموتون مرو گے، ومنہا اور اسی میں سے، تخرجون تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ابلیس نے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ کا نام لے لے کر قسمیں کھائیں۔ آدم علیہ السلام اب اس کو جھٹلا نہ سکے، کیونکہ یہ بات آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکی کہ شیطان لاکھ نافرمان اور بے ایمان اور میرا دشمن سہی، لیکن وہ جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے کیا؟ کریم الفطرت انسان کا اپنی پاک نفسی کے باعث کسی غیار کے مکر و فریب میں آ جانا کوئی مشکل بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کسی غلام کو عبادت الہی میں ذوق و شوق سے سرگرم دیکھتے تو اسے آزاد کر دیتے، چنانچہ آپ کے اکثر غلام اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے اور آپ حسب عادت انہیں آزاد کر دیتے۔ آپ کو عرض کی گئی کہ آپ کے غلاموں کی یہ عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ آپ کو فریب دینے کے لیے ہیں، تو آپ نے فرمایا، جو ہمیں اللہ کے نام سے دھوکہ دیتا ہے ہم اس کے دھوکہ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ شیطان نے آپ کو دھوکہ اور فریب سے اپنے مرتبہ رفیع سے نیچے گرا دیا، جنت کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں پہنچا دیا۔ اپنے رب کریم کے دامن رحمت میں ہی پناہ تلاش کرتے ہیں۔ 5 چیزیں آدم کی نجات کا باعث بنی: اپنی غلطی کا اعتراف، اس پر ندامت،
نمبر 3 اپنے آپ کو اس پر ملامت کرنا۔ نمبر 4 توبہ۔ نمبر 5 اور رحمت الہی پر آس۔ اور 5 چیزیں شیطان کی تباہی کا باعث بنی۔ نمبر 1 اپنے جرم کو تسلیم نہ کرنا۔ نمبر 2 نادم نہ ہونا۔ نمبر 3 ارتکاب جرم پر اپنے آپ کو ملامت نہ کرنا بلکہ اس کے صادر ہونے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا۔ نمبر 4 توبہ نہ کرنا۔ نمبر 5 اور رحمت الہی سے مایوس ہو جانا۔